میرا نام زید ہے۔ دبئی میں کام کرتے ہوئے مجھے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ میں جس دفتر میں کام کرتا تھا اس کی مالکن ایک 30-35 سالہ عورت تھی، مگر وہ اپنی عمر سے بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ پیسے کا رنگ اس کے چہرے سے جھلکتا تھا، مگر ایک رات اس نے مجھے ایسی پیشکش کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ نہ ہی میں بہت زیادہ خوش شکل تھا اور نہ ہی میری جیب میں بہت پیسہ تھا، اور اس خوبصورت لڑکی کو کوئی بھی پیسے والا مرد مل سکتا تھا۔ میری مسلسل خاموشی پر وہ کہنے لگی کہ تم نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ کو جن اشیاء کی عادت ہے وہ میں دینے سے قاصر ہوں۔ میری بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ کہنے لگی اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سب میں کر لوں گی۔ میں پھر بھی اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ میرے اوپر اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی، مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی جبکہ مجھے میں ایسی کوئی خوبی نہ تھی۔ میں سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی آپ کیا سوچ رہے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ مجھے تمہارے جواب کا شدت سے انتظار ہے۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ میں اس آفس کا کوئی مینیجر تھا۔ مجھ سے بہتر اور خوبصورت نوجوان اس عورت کے آفس میں اور بھی بہت سے تھے جو اس سے شادی کی خواہش بھی رکھتے تھے، اس کی تعریف بھی کرتے تھے، بلکہ یوں کہنا بھی درست ہوگا کہ اس پہ مر مٹنے کو تیار تھے۔ اگر ہلکا سا بھی اشارہ انہیں دیتی تو فوراً اسے شادی کے لیے تیار ہو جاتے۔ جب میں نے نئی نوکری شروع کی تھی تو مجھے بہت سی مشکلات درپیش تھی۔ مجھ میں اعتماد کی بھی بہت کمی رہی تھی۔ جب بھی میٹنگ ہوتی تو میں اپنی بات کو کلیئر نہیں کر پاتا تھا تو مجھ سے سینئر امپلائی مجھ پر تمسخرانہ مسکراتے اور ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ میرا ہی مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے وہاں سے چلا جاتا۔ میرے اپنے ہی بہت مسائل تھے جس کی وجہ سے میں یہاں نوکری کر رہا تھا۔ 8 مہینے میں میں کافی حد تک ہوشیار ہو چکا تھا، اور ابھی بھی چند دن پہلے ایک ایسی حیران کن بات ہوئی تھی کہ سب کو مجھ پر شک تھا کہ ہم دونوں کے درمیان ضرور کچھ چل رہا ہے۔ ہر سال مالکن ایک امپلائی کا پروموشن کرتی تھی اور اس کی تنخواہ ڈبل کر دیتی تھی۔ مجھے ابھی کام کرتے ہوئے 1 سال نہیں ہوا تھا اور میری کارکردگی بھی باقی کولیگ سے کم تھی، مگر حیرت کا جھٹکا سب کو اس وقت لگا جب مالکن نے مجھے پروموشن کے لیے کہا تھا۔ میری تنخواہ بھی ڈبل ہو چکی تھی۔ مجھے تو یہ سن کر ہی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے باقی ساتھیوں کے چہرے بجھ کر رہ گئے تھے۔ مالکن کے وہاں سے جاتے ہی سب کہنے لگے کہ تو نے ایسا کون سا من پڑھ دیا ہے کہ مالکن کی مہربانیاں تم پر بڑھتی جا رہی ہیں۔ نہ تو تم اچھا کام کرتے ہو اور نہ ہی ابھی تمہیں سال ہوا اور مالکن نے ہمارے بجائے تمہیں پروموشن دی ہے۔ ابھی تو میں اسی بات کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ میری بات پر وہ کہنے لگی تمہیں اپنی خوبیوں کا اندازہ نہیں ہے، اور جب مجھے تم سے شادی کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن میں دبئی اس لیے آیا تھا کیونکہ مجھے اپنی چچا زاد کزن پسند تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے اور مالکن کے بیچ زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ہر لحاظ سے مجھ سے کئی گنا بہتر تھی۔ بس ایک ہی وجہ تھی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا مالکن، بے شک میں ایک غریب انسان ہوں لیکن خوددار ہوں، اور آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے سے ایک کمرے کے فلیٹ میں نہیں رہیں گی۔ میری بات سن کر کچھ دیر مجھے یوں ہی دیکھتی رہی۔ کہنے لگی مجھے تمہاری یہی باتیں تو پسند ہیں کہ تم خوددار ہو۔ تمہاری تنخواہ ویسے بھی میں بڑھا چکی ہوں، اس میں تم بآسانی خود کا فلیٹ لے سکتے ہو۔
اور مجھے تمہارے ساتھ رہنے کو بھی اعتراض نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے وہ مجھ سے شادی کا ارادہ ختم کر دے، لیکن مجھے نوکری سے بھی نہ نکالے، کیونکہ میں اپنی چچا زاد کو ہی پسند کرتا تھا اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی خاموش ہونے کی باری میری تھی، کیونکہ اس نے میرے پاس کوئی جواز نہیں چھوڑا تھا۔ بہرحال یہ میری مجبوری تھی کہ میں اس کے لیے شادی پر رضامند ہو گیا، لیکن اصل راز تو شادی کے بعد مجھ پر کھلا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کی کیوں تھی۔ شادی بہت مختصر سی ہوئی تھی، آفس کے ہی چند لوگوں کو گواہ بنا کر بس ایک نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد میری مالکن، جس کا نام شاہ جہاں تھا، رخصت ہو کر میرے فلیٹ پر آ گئی۔ میں اپنی شادی کی رات بھی تذبذب بذب کا شکار تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں بس یہی احساس تھا کہ میری بیوی مجھ سے حیثیت میں بہت بڑی اور اونچی ہے۔ اس کے ساتھ ویسے بھی تکلف نہیں ہو پا رہا تھا جیسا کہ شوہر کو ہونا چاہیے، لیکن شاہ جہاں مجھے پا کر بہت خوش تھی۔ ہم آفس بھی ساتھ جاتے تھے اور واپس بھی اکٹھے ہی آتے تھے۔ اچانک کیوں، لیکن ابھی تک میں اپنے گھر والوں کو اپنی شادی کے بارے میں بتا نہیں پایا تھا، لیکن ایک بار میری والدہ کا فون آیا، کہنے لگی کہ تم واپس کب آؤ گے۔ میرے چچا میری والدہ سے کہہ رہی تھی کہ یا تو اب میری بیٹی کا باقاعدہ رشتہ مانگ کر زید سے شادی کر دیں، یا پھر ہمیں جواب دے دیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ جو کام میں کر چکا ہوں، میں کبھی بھی اپنے چچا زاد کزن سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے اپنی والدہ کو انکار کر دیا کہ میں شاہ جہاں سے 5 سال تک واپس نہیں آ سکتا، اس لیے اسے کہیں کہ اس کی شادی کر دیں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری بات میرے چچا زاد کزن پر گراں گزرے گی۔ رات کو میں شاہ جہاں کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف تھا جب میری کزن کی کال آنے لگی۔ اس وقت اپنی کزن کا نمبر اپنے موبائل پر دیکھ کر میں گھبرا سا گیا تھا۔ شاہ جہاں میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کون ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے میں فوراً کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اپنی کزن سے فون میں یہی کہا کہ میں 5 سال تک واپس پاکستان نہیں آ سکتا۔ وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ بس ایک بار آ جاؤ، مجھ سے نکاح کر لو، پھر چلے جانا۔ میں 5 سال بھی تمہارا انتظار کر لوں گی۔ لیکن میں نے کہا کہ میرے لیے یہ مشکل ہے، میں تمہیں اپنے اسرائے پر بیٹھے نہیں رکھنا چاہتا۔ بہتر ہے کہ تم شادی کر لو، اپنا گھر آباد کر لو۔ وہ سسک کے رو رہی تھی اور مجھے اس بات کا بے حد افسوس تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شاہ جہاں میرے ہی پیچھے کھڑی تھی۔ کہنے لگی یہ کون تھی؟ میں نے کہا اب کوئی نہیں، اگر تھی بھی تو اب نہیں ہے۔ تم بے فکر ہو، میری زندگی میں تمہارے بعد اب کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے شاہ جہاں کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں رشتوں کو مخلصانہ طریقے سے نبھانا چاہتا تھا۔ شادی ہو چکی تھی تو ظاہر ہے زندگی میں مجھے اب شاہ جہاں کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ ہماری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ جب دل کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ آفس میں بھی چکرا کر گر گئی تھی۔ میں فوراً سے اسے ہاسپٹل لے کے آ گیا۔ جو خوشخبری مجھے ڈاکٹر نے سنائی تھی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ باپ بننے والا تھا، اس لیے اب سوچا کہ اپنے والدین کو بھی اپنے اس نکاح کے بارے میں بتا دوں، مگر نہ جانے کیوں شاہ جہاں پریشان تھی۔ میں نے آج سے پہلے اسے اتنا بے چین اور پریشان نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب ماں پیدا ہوئی تھی تو میری ماں مر گئی تھی، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی بچہ پیدا کیا تو میں مر جاؤں گی، اور میں مرنا نہیں چاہتی۔ پہلی بات یہ تھی جو شاہ جہاں نے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائی تھی۔ میں اس کے ماضی اور اس کے خاندان سے بالکل ناواقف تھا۔ بس
یہی چاہتا تھا کہ وہ اکیلی ہی رہتی ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، ہر بار ہر عورت کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تم دیکھو یہ پوری دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جن کی اولاد ہوتی ہے اور وہ زندہ سلامت بھی رہتی ہیں۔ میں نے اسے آرام کا مشورہ دیا اور کہا کہ سارا کام وہ میرے سر پر ڈال دے۔ آفس کی ساری ذمہ داری میں نے سنبھال لی تھی۔ میرا بچوں سے شروع سے ہی بہت لگاؤ تھا، اس لیے 9 ماہ کا انتظار میں نے بھی بڑی شدت سے کیا تھا۔ لیکن جس دن ڈلیوری ہونی تھی، شاہ جہاں بے حد پریشان تھی۔ ہاسپٹل میں لیبر روم کے باہر ہی کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ ڈاکٹر باہر نکل کر کہنے لگی کہ آئی ایم سوری، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ یہ سن کر تو میرا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ ایک ایک دن میں نے گن گن کے گزارا تھا۔ میں نے کہا شاہ جہاں کیسی ہے؟ مجھے شاہ جہاں کا خیال آنے لگا کہ وہ تو پھر ماں ہے اور ایک عورت ایسا غم برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگے آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایک مردہ بچے کو جنم کیا تھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پہلے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ہی دفن کرے۔ جب ڈاکٹر نے میرے مردہ بچے کو میرے ہاتھوں میں ڈالا تو میں بری طرح سے کانپ رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میرے آنسو کے تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ میں ابھی تک شاہ جہاں سے نہیں ملا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ اسے تسلی حوصلہ دے سکتا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں ہمت ہار چکا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو منو مٹی کے نیچے دبایا تھا، اس کی قبر پہ بھی بیٹھ کر بہت رویا تھا۔ لیکن جب تک میں دوبارہ ہاسپٹل پہنچا اپنے آپ کو سمجھا چکا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گیا وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے مجھے کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ شاید ہماری قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھل کھانے لگی۔ میں تو اسے تسلی دینے آیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگے گی، لیکن اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ شاید وہ مجھ سے زیادہ حوصلہ رکھتی تھی جو اتنا بڑا غم سہ گئی۔ اب اس بات کو سال گزر گیا کہ شاہ جہاں کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی تم آفس کا کام سنبھالو، میں خود ہاسپٹل چلی جاؤں گی۔ اس کی طبیعت سے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے خدا نے پھر سے اس پر رحم کیا۔ لیکن جب وہ ڈاکٹر سے واپس آئی تو کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ 2-3 ماہ بعد ہی اس نے مجھے رومانیہ بھیج دیا اپنے کام اور کاروبار کے سلسلے میں، اور مجھے 7 ماہ وہیں پر رہنا تھا کیونکہ مجھے اس کا وہاں پر آفس سیٹ کرنا تھا۔ وہ کہنے لگی یہاں کا سارا انتظام میں سنبھال لوں گی اور رومانیہ کا تمہیں سنبھالنا ہوگا۔ یوں میں اپنی بیوی کو وہی چھوڑ کر رومانیہ چلا گیا۔ وہاں پر اس قدر زیادہ کام تھا کہ میں ہر شے سے بیگانہ ہو گیا۔ کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے میری اپنی بیوی سے بھی کم ہی بات ہوا کرتی تھی۔ یہ 7 ماہ کا عرصہ کاموں میں ہی گزر چکا تھا۔ جب وہاں پر کاروبار بالکل سیٹ ہو گیا تو کہنے لگی کہ اب تم یہاں آ جا۔ یہ 7 ماہ کا عرصہ تو جیسے چٹکیوں میں گزرا چکا تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی بے چینی تھی جس نے مجھے اپنے اندر جکڑ رکھا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہو یا ہو چکا ہو۔ میں واپس دبئی چلا آیا تو میری بیوی نے بڑا ہی پتنگ باز طریقے سے استقبال کیا۔ میں نے جب 7 ماہ بعد اپنی بیوی کو دیکھا تو مجھے اس میں کافی تبدیلیاں لگ رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے وہ کافی کمزور لگ رہی ہو۔ میں نے اس کمزوری کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس پچھلے کافی دنوں سے طبیعت خراب تھی تو اسی وجہ سے کمزوری فیل ہو رہی ہے۔ رومانیہ کا سارا کاروبار شاہ جہاں نے مجھے سونپ دیا تھا، اس لیے وہاں سے آنے والا سارا منافع میرے ہی ہاتھ میں تھا۔ میں جس فلیٹ میں رہتا تھا اس کے سامنے ہی ایک گھر تھا جو کہ ڈبل سٹوری تھا اور بڑا ہی خوبصورت تھا۔
میرے پاس تو اب پیسہ بھی تھا، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ وہ گھر خرید لوں، اور اس بار جب ہماری شادی کی دوسری اینیورسری ہو تو میں اپنی بیوی کو وہ گھر گفٹ کروں۔ آخر کو اتنی امیر ہونے کے باوجود وہ پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کسی بات کی کوئی شکایت نہیں کی۔ میں نے شاہ جہاں سے چھپ کر سامنے موجودہ وہ گھر خرید لیا جو کہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس کا لان ہرا بھرا اور کافی کشادہ تھا۔ وہاں پر کئی پھولوں کے درخت لگے تھے۔ اپنے اندر ہی وہ ہر طرح کی تفریح کا سامان لیے ہوئے تھا۔ میں نے جب ہماری شادی کی دوسری سالگرہ پر وہ گھر شاہ جہاں کو گفٹ کیا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی سے میرے شاہ جہاں سے لگ گئی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ تم دنیا کے سب سے اچھے اور محبت کرنے والے شوہر ہو۔ میرا بھی اب جینا مرنا شاہ جہاں کے ساتھ ہی تھا، مگر ابھی تک میں ہمت نہیں جمع کر پایا تھا جس کے ذریعے میں اپنے والدین کو بتا سکوں کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ کچھ ماہ کے بعد ایک مرتبہ شاہ جہاں کی طبیعت خراب ہونے لگی تو میں خود زبردستی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جہاں پر اس کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ شاہ جہاں ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر میرے لیے دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر تھی۔ میں دوسری بار باپ بننے والا تھا۔ میں خوشی سے شاہ جہاں کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ شاہ جہاں تو سپاٹ چہرے سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، آپ ایک دفعہ پھر سے چیک اپ کریں۔ تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اچھے سے ہی چیک اپ کیا ہے اور پھر ہی رپورٹ جاری کی ہے۔ میں شاہ جہاں کی جانب دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا تم اس بات سے خوشی نہیں ہوئی؟ تو شاہ جہاں کہنے لگی کہ نہیں، وہ بات نہیں ہے، دراصل دفتر کا کام بہت ہے، ہم نے اپنے رومانیہ والے برانچ پر بھی کام کرنا ہے اور اس میں ایک مرتبہ پھر ماں بننا میرے لیے کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو میں شاہ جہاں کو سمجھانے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ میں سنبھالوں گا، تم یہی رہ کر اپنا اور اپنے ہونے والے بچے کا خیال رکھو۔ اور اس مرتبہ میں اپنی اولاد کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ میں صرف ایک ماہ تک ہی اپنی بیوی کا خیال رکھ پایا تھا۔ ایک ماہ بعد ایک بار پھر میری بیوی نے مجھے رومانیہ بھیج دیا کیونکہ وہ سارا کاروبار میرے ہی سر پر تھا۔ میں رومانیہ گیا تو مجھے 5-6 ماہ لگ گئے۔ 7 ماہ بعد پھر میری بیوی کی کال آئی تو وہ رو رہی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں منحوس ہوں، میں کبھی بھی تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ ہمارا ہونے والا بچہ ایک مرتبہ پھر مردہ پیدا ہوا ہے، چونکہ وہ وقت سے پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا، اس لیے دنیا میں آتے ہی وہ وفات پا گیا ہے۔ بیوی کے الفاظ تو جیسے میرے دل پر لگے تھے۔ میں رونے لگا، آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت کام ضروری تھا، اس لیے مجھے واپس دبئی آنے میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ جب آیا تو بے حد ٹوٹا ہوا تھا، شاہ جہاں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مگر شاہ جہاں اس قدر افسردہ نہ تھی جس قدر میں تھا۔ شاید وہ یہی دبئی میں پلی بڑھی تھی اور یہی کا کلچر اس نے اپنا رکھا تھا۔ حالانکہ اگر یہ حادثہ پاکستان میں رہ کر ہوا ہوتا تو میرے اندازے میں مرد سے زیادہ ایک ماں بننے والی عورت کو اس بات کا دکھ ہوتا کہ اس کی گود خالی ہو گئی، مگر یوں لگتا تھا اسے ذرا بھی دکھ نہیں۔ اسے اپنی ڈائٹ اور خوبصورتی کا احساس تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ماں بن رہی ہے یا نہیں، جبکہ میں اپنی اولاد کو بے تحاشا یاد کرتا تھا۔ اگر میرے دونوں بچے زندہ ہوتے تو ابھی تک اتنی عمروں کے ہو چکے ہوتے، مگر خیر ایک روز شاہ جہاں دفتر میں تھی اور طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں گھر پر ہی تھا۔ اپنے گھر کے لان میں جہاں پر کئی خوبصورت پودے تھے وہاں پر رہ کر چہل قدمی کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں یہ میرے چچا زاد کزن کی آہیں بد دعائیں تو نہ مجھے لگ چکی تھی؟ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا۔ کل رات شدید بارش ہونے کی وجہ سے لان کی مٹی کافی جگہ سے اکھڑ چکی تھی اور میں مالی کو بلوا کر وہ سب سیدھی کروانا چاہتا تھا کہ
تبھی مجھے اپنے پیروں کے نیچے کچھ نرم سا محسوس ہوا اور لاشعوری طور پر میں نے اپنا پیر ہٹا کر زمین کی طرف دیکھا تو ایک پال کو جھٹکا سا لگا۔ مٹی اور کیچڑ سے اٹا ہوا نہ جانے وہ کیا تھا۔ میں جھک کر اس چیز کو دیکھنے لگا جو چیز میرے سامنے آئی۔ میرا تو وجود کانپ اٹھا تھا کیونکہ وہ تو ایک بچے کا ہاتھ تھا، انسانی بچے کا ہاتھ۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ فوراً مٹی کھودنے لگا۔ جب مٹی کھود کر دیکھا تو سامنے ایک مردہ بچے کی لاش تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ دن پہلے ہی اسے دفنایا گیا ہو۔ یہ منظر تو جیسے میرا سانس روکنے لگا تھا۔ میں نے فوراً ملازم کو بلوایا اور اسے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بچہ کس نے یہاں پر دفنایا؟ وہاں پر پولیس آ چکی تھی۔ جب وہاں سے زمین کو کھودا گیا تو میرا وجود لرز چکا تھا۔ وہاں پر دو مزید بچوں کے ڈھانچے نکلے تھے جو کچھ عرصہ پہلے ہی وہاں پر دفنا دیے گئے تھے۔ میری بیوی شاہ جہاں گھر پہنچ چکی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ مارے خوف کے رونے لگی، کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں یہ سب کیا ہو گیا؟ میں اسے تسلیاں دینے لگا۔ کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نہ جانے یہ بات کہاں تک جائے گی اور ہمارا نام خراب ہوگا۔ مگر جب رپورٹ سامنے آئی تو میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ ان تینوں بچوں کا ڈی این اے مجھ سے مل رہا تھا۔ ڈاکٹر اور پولیس افیسر میرے سامنے بیٹھے مجھ سے سوالات کر رہے تھے جبکہ میری بیوی ہکا بکا پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ تبھی لیڈی افیسر میری بیوی کی جانب بڑھی اور اس سے سوالات کرنے لگی۔ وہ جن ڈاکٹر کے پاس گئی تھی وہ ان ہاسپٹل میں گئے اور پھر ڈاکٹرز نے ساری اصلیت کھول کر سامنے رکھ دی۔ وہ اصلیت تو جیسے میری روح کو جھنجھوڑ چکی تھی۔ یہ تینوں اولادیں میری ہی تھیں جنہیں میری بیوی نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یا تو مار دیا تھا یا پھر مجھے بہانے سے رومانیہ بھیج کر انہیں پیدا کر کے مارنے کے بعد اس زمین میں دفن کر دیا تھا۔ یہ خبر جب مجھے ملی تو میں نے شاہ جہاں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی خاموشی گواہ تھی کہ وہ یہ سب سچ ہے۔ میں نے سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا اور کہنے لگی کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ غصے سے چیخنے چلانے لگی، اپنے بال نوچنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے بچوں سے نفرت ہے۔ مجھے بچے شروع سے ہی نہیں پسند اور اپنی اولاد تو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ تو تم جیسے غریب اور میرے ہی ٹکڑوں پر پلنے والے شخص سے شادی اس لیے کی تاکہ میں کبھی اولاد نہ پیدا کر سکوں اور اپنا بزنس آگے بڑھاتی رہوں۔ میری ڈائٹ، میری خوبصورتی، میرا فگر سب کچھ ایسا ہی رہے، جبکہ اگر میں اپنے ہی جیسے کم ہم پلہ شخص سے شادی کرتی تو وہ تیز دماغ شخص کبھی بھی میرے راز سے پردہ اٹھا سکتا تھا، جبکہ تم ٹھہرے معمولی نوکر۔ اس کے الفاظ سن کر میں دنگ رہ چکا تھا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے جا چکی تھی، جبکہ میں یہ سوچ کر حیران تھا کہ کیا عورت کا یہ روپ بھی ہوتا ہے؟ شاہ جہاں کو 5 سال کی جیل ہوئی تھی۔ پچھلے 7 سالوں میں دبئی میں رہ کر میں بھی بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ میں نے راتوں رات سارا کاروبار فروخت کر دیا اور پاکستان چلا آیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ شاہ جہاں جب بھی جیل سے چھوٹ کر آئے گی مجھے دودھ میں سے بال کی طرح نکال پھینکے گی۔ مگر اب سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ راتوں رات کروڑوں روپے پاکستان ٹرانسفر کروائے اور پاکستان چلا آیا۔ یہاں پر کسی کو بھی میری شادی کی خبر نہ تھی۔ مجھے واپس دیکھ کر میری ماں خوش تھی، کہنے لگی کہ اب تمہاری شادی کرنی ہے۔ مگر میں کیا جواب دیتا؟ شاہ جہاں کے دھوکے کے بعد میرے لیے اعتبار کرنا مشکل تھا۔ مگر تبھی امی کہنے لگی کہ تمہاری چچا زاد ابھی تک تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، اس نے شادی ہی نہیں کی، اسے یقین تھا کہ تم لوٹ آؤ گے۔ کچھ دن بعد ہی میں نے اپنی چچا زاد سے شادی کر لی۔ بے شک سچی محبت مل کر ہی رہتی ہے اور یہی میری بیوی کے ساتھ ہوا تھا جس نے مجھے پانے کے لیے اتنے سال انتظار کیا تھا۔